Welcome to the Pigeon Secrets official channel. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट ऑफिशियल की जानिब से तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आपसे ताओबंद जोड़े के मुतल्लिक बात हो रही है। मेरी पिछली वीडियो जो थी वो आँख को देखकर और आँख को रीड करके ताओबंद जोड़ा लगाने का तरीकाकार बताया गया था। इंतहाई इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक मैं अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करूँ, और मेरा मकसद आपको वो बातें बताना है जो आम तौर पर आपको नहीं बताई जाती, और इसलिए ताकि आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपना शौक खुद करो। और इंशाअल्लाह सदका पैंतन पाक, सदका मेरे मौला हुसैन पाक का, इंशाअल्लाह मेरा ये मिशन है कि मैंने वही बातें आप तक ट्रांसमिट करनी है जो मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस हैं, जो मैंने प्रैक्टिसाइज की है। लफ्ज़ बड़ा आसान सा है ताओबंद, लेकिन दोस्तों असातिज़ा कराम की उम्रें गुजर जाती हैं मुख्तलिफ नस्लों को क्रॉस ब्रीड कर 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 के एक उस मकाम तक पहुंचने में कि ऐसी ब्लड लाइन तैयार हो जाए जो उनके इलाके की निस्बत से उनकी मौसम की कंडीशंस को और वहाँ की तमाम हालात को देखते हुए उस नस्ल को डेवलप करते हैं, और फिर वो नस्ल उस इलाके में अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, अब जब भी जोड़ा लगाया जाता है तो जोड़ा लगाते वक्त जो मेन चीज का ख्याल रखा जाता है वो बुनियादी तौर पे तीन बातें होती हैं। पहली बात, जोड़े के अंदर सियान और वापसी, जहन में रखिएगा, सियान और वापसी। दूसरी बात, जोड़े के आने वाली जो बच्चे हों उनमें परवाज अच्छी हो। और तीसरी बात, उन बच्चों के अंदर पुख्तगी और सख्ती, ये तीन चीजें ये देखी जाती हैं। अच्छा, अब हम एक एक पे थोड़ा थोड़ा हम बोल लेते हैं। सियान और वापसी का मतलब यह है कि जब बच्चा आपकी छत छोड़ दे, जब पंजा उठा ले आपके जाल से, अच्छा अब इसके अंदर भले लो फ्लायर है, भले हाई फ्लायर है, भले मद्रासी है, एक्स वाई जेड कोई भी कबूतर है, ये तमाम के लिए जरूरी चीज है। जब पंजा अब बच्चा आपकी छत से उठा ले तो ऐसा ना हो कि वो उसके अंदर इतनी सियानी ना हो, इतनी अकल ही ना हो कि किसी दूसरे के घर जाके बैठ जाए। उसको पता हो कि ये मेरा घर है और मैंने वापस आना है। दूसरी चीज परवाज, जब कबूतर आपकी जाल से उठे तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर खूबी परवाज की रखी है उसको वो मुकम्मल पूरा करके अपने घर बैठे, यानी कि ईमानदारी से अपना काम करे, ना कि जाए दो चक्कर लगाए और आके बैठ जाए। तीसरी चीज, पुख्तगी और सख्ती। मेरे दोस्तों ये चीज बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि पुख्तगी और सख्ती ये दोनों एक ही चीज है कि कबूतर के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस का उतार चढ़ाव, जिसके अंदर मौसम का तगय्युर और तबद्दुल, सीजनल चेंजेस, गर्मी का हो जाना, हवा का चल जाना, बारिश का हो जाना, लू का चलना, इन तमाम चीजों को झील के, बर्दाश्त करके और नुस्खा बाजी आपकी बर्दाश्त करके मुकम्मल परवाज दे के घर आना, ये तीन मेन चीजें होती हैं। और ये आप लिख लें, अगर आपने ये तीन चीजें बना ली तो इंशाअल्लाह आप कभी किसी कंपटीशन में मार नहीं खाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे मैं नए शौकीन हजरात की तरबियत के लिए चंद बातें बताता जाऊं। बड़े असातिज़ा कराम को पता है, आप नाराज मत हुआ करें मेरी बातों से, क्योंकि मेरा मकसद आपकी तरबियत करना है। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे जो नए शौकीन हजरात हैं वो खूबसूरत रंग देखते हैं, प्यारे प्यारे कलर देखेंगे, और जी ऐसा होना चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए, वजूद ऐसा होना चाहिए, कद ऐसा होना चाहिए, पंजा ऐसा होना चाहिए। ओ भाई, ये जो बड़े बड़े असातिज़ा कराम गुजर गए हैं या जो मौजूद हैं, उनकी साल हा साल मेहनत लगी। आप सबसे पहले एक बात ज़हन में रखें, जो चीज़ दुनिया को सबसे पहले नजर आती है वो है आपके छत की परफॉर्मेंस। आपकी छत के ऊपर लाख अच्छा कबूतर पड़ा हो, अगर आपके पास परफॉर्मेंस नहीं है, मैं कह रहा हूं दुनिया का कीमती तरीन कबूतर आपकी छत पे पड़ा हो, आपका कभी नाम पैदा आप नहीं कर सकेंगे शौक के अंदर। अगर आपकी छत के ऊपर बदरंगे से कबूतर है, नॉर्मल से कबूतर है, लेकिन वो आपके परवाज अच्छी कर रहे हैं, तो यकीन माने वही कबूतर आपका ब्रांड नेम बन जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रांड नेम बन जाएंगे। लोग कहेंगे हाँ यार वो फलाने उस्ताद के जो बदरंगे फलाने कबूतर हैं, काले चीने हैं, नीले पीले हैं, फलाने रंग के हैं, फलाने, यार वो बहुत उड़ते हैं, एक ब्रांड नेम बन जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, कुछ चीजें खूबसूरती में आती हैं और कुछ चीजें परफॉर्मेंस में आती हैं, और ये ज़हन में रखें, खूबसूरती वाली चीजें आप बाद में पैदा कर लें, पहले इन तीन चीजों पे तवज्जो दें, सियान, परवाज और पुख्तगी पे। अच्छा, अब आ जाते हैं परों के ऊपर कि आप पर देख कर जोड़ा कैसे लगाएंगे। मेरे दोस्तों, जो बातें आज इंशाल्लाह मैं कर दूंगा,
اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق دے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ صدقہ مولا حسین پاک کا میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر آپ اٹھا گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا جو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو جوڑا دکھایا ہے، اس کی آئی کلوز اپ دکھایا، کیونکہ وہ میرا تاؤ بند جوڑا ہے اور اس کے چیک بچے اڑتے ہیں، اور اب میں ان کے پر دکھا رہا ہوں کہ نر کے پر کیسے ہیں اور مادہ کے پر کیسے ہیں۔ آپ کو سکرین پر ایک پر شو ہو رہا ہوگا، یہ نر کا پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں سے بغل ختم ہو رہی ہے اس کی پہلی کلی، وہ بغل سے کتنی بڑی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، فرض کیا کسی کے 3 بیٹے ہیں، تو اب وہ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا بزنس میں اچھا ہے، یہ میرا بیٹا ایڈمنسٹریشن کے اندر اچھا ہے، یہ میرا بیٹا گھر کے کام کاج میں اچھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو جینز کا پتہ ہونا۔ سپرلیٹو جینز یعنی کہ پاورفل جینز۔ آپ نے ڈسکوری چینل دیکھا ہوگا، اس کے اندر شیر کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ صرف ایک بنتا ہے اور وہ سب کو مارتا ہے۔ وہ سپرلیٹو جینز کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کبوتروں کے اندر پاورفل جینز کون سی ہے۔ فرض کیا آپ نے ایک اچھا تاؤ بند جوڑا لگا لیا ہے، اب اس کے اندر سے کئی بچے آ رہے ہیں، سارے بچوں کی اس طرح پہلی کلی بڑی نہیں ہوگی، بغل سے پہلی کلی بڑی نہیں ہوگی، لیکن پرفارمنس ضرور دیں گے۔ لیکن کوشش کریں جو جوڑے میں ڈالیں اس بچوں میں سے پہلی کلی بڑی والا ڈالیں۔ اب آپ دیکھیں، دوبارہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ان کلیوں کا آپ چڑھاؤ دیکھیں، ان کی چڑائی دیکھیں۔ میں آپ کو برے کبوتر کی پہچان نہیں بتاؤں گا، میں اچھے کبوتر کی پہچان بتاؤں گا۔ اچھے کبوتر کی پہلی 4 کلیاں ایسی ہونی چاہیے جو جوڑے میں آپ نے ڈالنا ہے، اور یہ نر کی کلیاں ایسی چڑھائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ بیچ والی کلیاں چھوڑ دیں، آپ 8ویں، 9ویں اور 10ویں پر پہ آ جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ جو نر لیں اس کی کلیاں ذرا غور سے میرے ہاتھ کی دیکھیے گا کہ اس کی کلی یوں کر کے یوں اندر کو ہو، تلوار کی مانند شروع ہو اور یوں کر کے یوں اندر کو جائے۔ کیونکہ جس کبوتر کی کلی یوں تھوڑی سی اندر کو ہوگی، یہ ذہن میں رکھے کہ اس نر کے بچے کی واپسی 100% ہوگی۔ ہاں، پرواز میں تھوڑی بہت کمی ہوگی، کیونکہ کلی تھوڑی سی اندر ہونے سے پرواز میں کمی آتی ہے، لیکن دوستو واپسی A1 ہو جائے گی۔ آپ سب سے پہلے میری ذاتی رائے کے مطابق کبوتر کی واپسی پر زیادہ توجہ دیں، پرواز لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کی کلیوں کی خوبصورتی دیکھیں، پلہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اس کی تیلی کتنی چپٹی ہے اور کتنی شائننگ والی ہے، اور کبوتر کا جو بف ہے، جو پر ہے، وہ کتنے باریک اور شائننگ والے ہیں۔ یہ وہ نر ہے جو سال سے میرے گھر پہ ڈگری کبوتر ہے، یعنی کہ نانی، دادا، چاچی، ماما، پھوپھی، تائی، یہ پوری نسل چلتی آ رہی ہے جو ہمارے پاس اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو مادہ کا پر دکھاتا ہوں، آپ کو سکرین پہ شو ہوگا۔ اس کی آپ پہلی کلی دیکھیں، اس کی تھوڑی بڑی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ اس کے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کلی کی چڑھائی دیکھیں، اسی طرح نر کی طرح ہے۔ اور اب آخری 8ویں، 9ویں، 10ویں کلی پر آپ آ جائیں۔ آپ نے پہلی 4 کلیوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے اور آخری 3 کلیوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے۔ اب 8ویں، 9ویں، 10ویں کلی کی آپ کو میں ذرا تھوڑی سی فارمیشن بتانے لگوں۔ دیکھیں کہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا کہ نیچے سے یوں آ کے اوپر سے یوں ہو رہی ہے، نیچے سے یوں آ کے اوپر سے تھوڑی سی باہر کو ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، جب آپ اس طرح اندر والی کلی کا نر ہو اور مادہ جو تھوڑی سی اندر پڑ جائے اور اوپر سے تھوڑا سا کرو کر کے باہر ہو جائے، آپ جوڑا لگا دو اور اس کے بعد آپ نظارے دیکھو کہ ہوتے کیا ہیں۔ اور ان پروں کی اتنی واپسی، اور بچے اڑ اڑ کر آئیں گے، بندی میں بھی اڑیں گے، اور یہ مادہ انتہائی تیز پر کی ہے، نر تھوڑے سے سلو پر کا ہے۔ آپ نے اس کا بیلنس بٹھانا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں جو بھی آپ نسل اٹھائیں، آپ پاورفل جینز کی نسل اٹھائیں۔ میرے دوستو، پیسے خرچنے سے کبھی اچھی چیز نہیں ملتی۔ میں ایک بہت بڑے استاد کا کال آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، شاہ صاحب آپ نے میرا نام نہیں بتانا، لیکن آپ نے چینل پہ بتانا ضرور ہے کہ یہ میں نے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اچھا کبوتر ملے گا تو 3 بندوں سے ملے گا، ایک اناڑی سے، ایک بچے سے جو چھوٹا بچہ ہوگا، اور تیسرا وہ آپ کا مخلص دوست جو آپ کی چھت بنانا چاہتا ہوگا۔ دوستو، کھلاڑی کبھی اچھا کبوتر نہیں دیتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، میری دعا ہے میں جو باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں آپ ان پہ غور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا۔ میری ویڈیوز اسی طرح آتی رہیں گی، اور اسی طرح میرا کام ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اور آپ سیکھیں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میرے میڈیا مینیجر نے مجھے بات کی ہے کہ جی ہمیں جو 75% آڈینس ہمیں دیکھتی ہے، اس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا ہے، صرف 25% نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔
کائنڈلی یہ آپ کا چینل ہے، محبت بھرا چینل ہے، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں، اور اپنے دوستوں سے یہ شیئر کریں۔ صدقہ جاریہ ہے دوستو، آپ کسی کے علم میں اضافہ کریں، اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ آخر میں اپنی ویڈیو کے اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، کیسی پیاری شان ہے اللہ پاک کی کہ اس نے اپنے حبیب اور ان کی پیاری آل پاک پر درود پاک پڑھنے والوں کے لیے 3 انعام رکھ دیے۔ قربان جاؤں اس اللہ رب العزت کی شان پہ، اس خالق کل پہ، اس مالک کل پہ، اس ہادی برحق پہ کہ جس نے اپنے نبی کی ذات بابرکات اور اس کی ذات والا صفات اور اس کی اولاد پاک کے اوپر درود بھیجنے والوں کے لیے کیا نام رکھے؟ سب سے پہلے 10 رحمتوں کا نزول۔ دوستو، ایک رحمت نازل ہو جائے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اکٹھی 10 رحمتوں کا نزول، اس کے بعد 10 گناہ معاف۔ دوستو کیا پتہ نہیں کون کون سے ہم نے گناہ کیے ہوں، اور اس کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ، تمام گناہ، اور اس کے بعد 10 درجات کا بلند ہونا۔ میرے دوستو یقین مانیں، اگر آپ دن میں 11 مرتبہ بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے درجات کتنے بلند ہوں گے آپ خود اندازہ لگا لیں، اور قیامت تک کتنے بلند ہوتے رہیں گے۔ اور جس زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ذکر کے لیے مخصوص کر لیا، وہ زبان دوستو قیامت والے دن ہی اسی ذکر کرتی ہوئی اٹھے گی، اور کیا شان ہوں گی ان کی، کیا پیارا مرتبہ ہوگا ان کا کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے زبان پہ جاری ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ میرے دوستو، اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔